बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून रशीद सब सीनियर तर्ज़कार मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बात करेंगे हुकूमती मुश्किलात से मुताल्लिक। एक के बाद दूसरी मुश्किल है जो सर पर आन पड़ी है। अनवर मंसूर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हो चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा भी हुकूमत की इस मुश्किल को ख़त्म या कम नहीं कर सका है, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल अपने एलामिये में फ़ारूक नसीम साहब से मुतालिक बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं और बड़े सख्त अल्फाज में उन्हें चार्जशीट भी किया है। फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं कि हम वकला के साथ खड़े हैं, मगर चंद ऐसे मुखालिफिन हैं जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ नकात हैं जिनके ऊपर तज़किया हासिल करेंगे हारून साहब का। पहला नुकता तो ये है कि क्या अनवर मंसूर साहब का इस्तीफ़ा जो कि मुश्किलात को कम नहीं कर सका, अब की बार फ़ारूक नसीम साहब से इस्तीफ़ा लिया जाएगा? क्या उन्हें कैबिनेट से अलग किया जाएगा? अगर कर दिया जाएगा तो क्या ये इस्तीफ़ा हुकूमत की मुश्किल को हल या आसान कर सकेगा? मगर इसके साथ साथ अगर ये इस्तीफ़ा नहीं आता तो इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या सड़कों पर निकला जाएगा? क्या एहतजाज किया जाएगा? इस पूरे पैराए को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे एक के बाद। जिस तरह से मैंने कहा, दूसरी मुश्किल है पाकिस्तान के ज़राअत को भी एक और मुश्किल आन पड़ी है। पिछले चंद महीनों से देख रहे हैं कि मुल्क भर के मुख्तलिफ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर फसलों पर टिड्डी दल की तरफ से अटैक किया गया है। मुख्तलिफ हिस्सों पर बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई गई है, मगर हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर वो इक़दाम होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जानने की कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर से, चूंकि कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर दोबारा से ये अटैक हो सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए, खासतौर पर साउथ पंजाब के हिस्से को बचाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करे, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कल के प्रोग्राम मुकाबिल में हमने सदर ट्रंप के इंडिया के दौरे के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। आज इसका फॉलोअप भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल तक ये कहा जा रहा था कि शायद अमरीकी इंतखाबात हैं जिसकी वजह से सदर ट्रंप को इंडिया जाना बड़ा ज़रूरी है ताकि अमेरिका में मुकीम जो इंडियन नयात लोग हैं उनके साथ उनके वोट को हासिल किया जाए। मगर अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे और भी ऐसे मामलात हैं जिनको देखना होगा, हल करना होगा। वो तिजारत से मुंसलिक हो सकते हैं, वो मज़हब से मुंसलिक हो सकते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल से मैं बात करूँगी। मगर इसके साथ साथ हमेशा कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि बुनेर में अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है कानकनी के हवाले से। कहा जा रहा है कि अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 9 ऐसे मजदूर हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। 5 का कहा जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। मगर एक सवाल हमेशा से मौजूद रहता है, ये वाक़यात हमेशा होते हैं, ये अफसोस भी इस पर हमेशा किया जाता है, मगर उस वक्त की मौजूदा हुकूमत इससे मुताल्लिक क्या करती है? इन कानूनों की ज़िंदगी जो कि कानून से कहीं ज़्यादा तारीख़ है, उनको रोशन करने के लिए हुकूमत क्या बेनिफिट्स देती है उन्हें, इससे मुतालिक बात करूंगी। मगर सबसे पहले, जैसा से मैंने अनवर मंसूर साहब से मुतालिक हारून साहब बात है, अब जो एलामिया दिया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने वो बड़ा सख्त है। जिस किस्म के इल्ज़ामात फ़ारूक नसीम साहब पे लगाए गए वो बड़े हार्ड हैं कि हमेशा से गैर जमहूरी क़ुव्वतों का साथ देते आए हैं, इनको कैबिनेट से अलग किया जाए। उनका ये मुतालबा मानना चाहिए। बात यह है, ना पाकिस्तान बार कौंसिल में फरिश्ते बैठे हैं, ना फ़ारूक नसीम कोई फरिश्ता है। ये ताकत की जंग है। जब माशरा इस फेज से गुजर रहा होता है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें हर ग्रोह ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश करता है। उन्होंने क्यों बार काउंसिल का कहा? इस्तीफा तो उनसे लिया हुकूमत ने। उन्होंने बार काउंसिल का क्यों कहा? वो बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। जी बिल्कुल, वो वकीलों की सियासत के एक बड़े खिलाड़ी हैं, अनवर मंसूर साहब। अनवर मंसूर साहब, उन्होंने कहा, जाकर फौरन पनाह ली उनकी। अच्छा, उसका एक बैकग्राउंड मालूम हुआ बड़ा दिलचस्प। उन्हें पहले ही बार काउंसिल के उनके साथी कह रहे थे कि क्यों जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। वो तो सरकारी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन लगता है कि बेदली से दे रहे थे। अच्छा, और क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने 2 दिन केस पेश किया, जो वाक़या पेश है उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, उस पर काफ़ी बात हो चुकी। वो उसमें वक्त का ज़िया ही था वो। इसके बाद उन्होंने ऑफेंड किया। उन्होंने, बाद लोग तो ये समझते हैं कि उन्होंने दानिस्ता ऑफेंड किया। अच्छा, मगर वो बार काउंसिल जो है वो सफाराई कर रही है। जो जब भी मौका मिलेगा बार काउंसिल को, वकीलों को, 1 लाख की कम्युनिटी है, लेकिन 1 लाख आदमी जो ये ताकतवर बहुत हैं, क्योंकि जज और वकील अलग नहीं है। जब पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला किया तो अदालतों ने उनकी सुलह करा दी। जब वो बदतमीजी करते हैं खुद जजों के साथ भी, तो वो नरमी से उन्हें समझाते हैं। ठीक है ना? जैसे कैसी तहरीक उन्होंने चला दी थी जी, लेकिन ना हर एक को तंग किया। जनरल मुशर्रफ ने इमरान खान की पार्टी तोड़ दी थी, नवाज शरीफ को जलावतन होना पड़ा था, बेनज़ीर को भी जलावतन होना पड़ा था, उनके लोग भी जेलों में ठौंसे थे।
कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा था, वकील उठे, वकील में कम्युनिटी सेंस इतनी शदीद है। बात बरादरियों में होती है। अगर आप जाएँ न्यूयॉर्क एक बरस या लंदन के किसी मोहल्ले में देखें कि 2 बंगाली हैं, फिर वहाँ 20 बंगाली होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 2000 होंगे, फिर 2 लाख होंगे। ये कई कम्युनिटीज़ में होती है। हाँ जी, खातिन में बड़ी कम्युनिटी सेंस होती है। अब आप खातिन को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं हारून साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी सेंस होती है, उसको अगर पॉजिटिव हो, इसका उसूल भी है। नहीं, अगर क्या पॉजिटिव भी होती है, अब आप खवातीन की तरफ ना नहीं, जाएं। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। वकीलों में तो सारी नेगेटिव ही है। आप अभी वकीलों पे रह जाएं हारून साहब। तो अब वो खवातीन पे ना। खातिन अगर एक कम्युनिटी सेंस की वजह से एक दूसरे की मदद करें तो अच्छा होता है, ठीक है। और अगर जुल्म करें उस कम्युनिटी सेंस की वजह से किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ, तो वो गलत होता है। कम्युनिटी सेंस तो अल्लाह ने पैदा की है, बिला वजह थोड़ी पैदा की है। उसके पीछे से राज है कुदरत के, हर चीज़ के पीछे भेद है। बेशक। बहरहाल वकील हजरात जो है ना जी, अब उनको लड़ाई झगड़ा किए हुए ज़माना गुजर गया, पुलिस वालों को भी पीट लिया, मीडिया का अलबत्ता कुछ अभी तक नहीं बिगाड़ सके, किसी दिन हमला करेंगे किसी अखबार पे। अब फ़रोग नसीम उनके टारगेट पे। अब फ़रोग नसीम की वकीलों में तो कोई ख़ास पजीराई नहीं है, मगर एक बात न भूलें, फ़रोग नसीम जो है वेरी वेरी टेक्टफुल पर्सन। उसने MQM के साथ चला, उधर बाहर दुश्मन नहीं बनाया, उसको नेल्सन मंडेला भी करार दे दिया उसने। अच्छा, उसने अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहा था। अब कहाँ नेल्सन मंडेला, कहाँ अल्ताफ़ हुसैन? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन एक ज़माने में अपना ये इमेज भी चाहते थे। उन्होंने किताब भी लिखी गई थी, अल्ताफ़ हुसैन का फ़लसफ़ा मोहब्बत। ये वो लोग हैं ना जो समझते सब इंसानों को अहमक बना सकते। चलिए छोड़िए इसको हारून साहब। इसको नहीं, इसका ताल्लुक है मौजूद से। इनको फंसना होता है हर एक को। दुनिया से अल्लाह के रसूल ने कहा कोई उठेगा ही नहीं जब तक उसका बातन बाजे ना हो जाए, पता नहीं चल जाए। नहीं, जो मैं हूँ, जो मैं दावे कर रहा हूँ और मेरा अमल उसके बरक्स है, और मैं समझ रहा हूँ मैं दुनिया को एक खता पे अल्लाह किसी को रुसवा नहीं करता। खता की माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान खता तो करेगा, रसूल ने तो सख्त बात कही है, तुम कोई खता नहीं करोगे अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। अगर तुम ये दावा करोगे एक भी खता नहीं करनी मैंने, तो खुदा तुम्हें बर्बाद। उसको तो ऐसे बंदे अजीज़ हैं जो कोताही सरजद हो जाए तो शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगे, तौबा करे, किसी को तकलीफ़ न दें, न ख़यानत करें, न झूठ बोले, न इंसानों को तकलीफ़। लेकिन फ़रोग नसीम जो है, वकीलों में बेशक उसकी कोई बड़ी लाभी ना सही, बट ही इज़ ए वेरी वेरी टेक्टफुल पर्सन। उसको इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद भी हासिल है, उसको वज़ीर आज़म का एतमाद भी हासिल है, और MQM भी उसकी मुखालफत नहीं करती। ये वो टाइप है। अगर आप गौर करें, एक सिंध का गवर्नर होता था इशरतुल इबाद जी, जो 10 साल गवर्नर रह गया, हुकूमतें आती जाती रही, हर हुकूमत को वो कायम और दायम रहे थे। वो तो मुस्तफ़ा कमाल है, आखिर एक वक्त आया उस पर, हर एक ने फिर एक वक्त हर एक का आता है उस पर। हाँ जी, बिल्कुल, उस पर यलगार की, मगर अब भी वो ना उसके खिलाफ कोई एहतसाब हो सकता है उसका इशरतुल इबाद का, ना उसके खिलाफ कोई बयान देता है। फ़रोग नसीम इज द सेम टाइप। कैसे वो कह रहा है मेरा भाई है, मेरा भाई है, मतलब ये है कि मैं सख्ती भी करूं। लेकिन अनवर मंसूर वो ये भूल गया कि वकील इतने लायक नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, लायक वकील है, उतने लायक नहीं जितना फ़रोग नसीम या कुछ और है। जैसे अकरम शेख साहब है मसलन, उनका बड़ा नाम है, बड़ा नाम है उनका अकरम शेख साहब का। नईम बुखारी है, नईम बुखारी से कहा अटॉर्नी जनरल पंजाबी। अच्छा, इससे पहले भी कहा था। सब किया ना, वो करोड़ों रुपया कमाता है, चल रहा है कोई, वो लाहौरिया है, बड़ा सियाना है और बड़ा हकीकत पसंद हो। अब हर शख्स सियाना हो गया है, लाहौरियों को तो नहीं, बुखारी हंसी मजाक में बातें इधर उधर की करता है, सियाना बड़ा, मेरे दोस्त है, मैं जानता हूँ, बल्कि मेरी न्याजमंदी कहनी चाहिए उससे है। तो ज़रा पटड़ी से उतर जाता है कभी कभी। मखदूम अली खान साहब से भी कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इन्होंने भी कहा वजीर के रैंक में बनाएंगे तो बनूंगा, खालिद जावेद ने। अच्छा, खालिद जावेद की रिस्पेक्ट बहुत है। फ़रोग नसीम साहब इनके मुखालिफ। फ़रोग नसीम साहब का किला एस्टेब्लिश होने मजबूत है, हुकूमत में मजबूत है, उनको उखाड़ के फेंकना। अब होगी जंग फ़रोग नसीम साहब और खालिद जावेद के दरमियान। नहीं, फ़रोग नसीम के पुश्त पे कोई लोग आके खड़े होंगे। खालिद जावेद अटॉर्नी जनरल कैसे बन गए?
اگر فروغ نسیم صاحب کو پشت منائی حاصل ہے, اگر وہ اتنے مضبوط انہیں حاصل ہے نا, انہیں کوئی ویٹو نہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے خالد جاوید آئیں. ویٹو پاور تھوڑی حاصل ہے, اتنے بارزوق وہ نہیں ہیں, مطلب ٹیکٹفل میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا اتنا رسوخ ہے. فروغ نسیم جو ہیں وہ شریف الدین پیر زادہ کا خلا پر کرنے کے آرزو مند ہیں, ٹھیک ہے نا, جادوگر جدہ جس کو کہا جاتا تھا. جدہ وہ سیکرٹری جنرل بھی ہو گئے تھے رابطہ عالم اسلامی کے. تو اب کیا جنگ ہوگی, اب ایسا لگ رہا ہے اب یہ خالد جاوید ہیں وکیل بہت اچھے, بڑے سیانے, پرفارم بھی کر چکے ہیں وہ. نہیں وہ صرف دیکھنا, ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو صرف دلائل دے اچھے دلائل. ایک وہ ہے جو سپریم کورٹ کے مزاج کو, ایک جج کے مزاج کو ملحوظ رکھ کے سلیقہ مندی, جیسا کسی خاتون کی بہت تعریف نہیں, سگڑ ہے. اب تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا, کم ہو گیا اس کا استعمال, سگڑ خواتین بھی کم ہی ہو گئی ہے. آپ آج خواتین پہ بڑا زور دے رہے ہیں ہارون صاحب. اچھا وہ بندوں کا بھی کیا حال ہے, ابھی مرد حضرات بندوں کا کیا حال ہے, بندوں کا بھی تو حال پتہ ہی ہے. وہ تو اب آپ بیلنس وہ فراق گورکھپوری نے کہا کہ بدل دیا نا اگر آدمی نے دنیا کو, تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں. دنیا تو ساری بگڑی ہوئی ہے نا, سارے بہت زیادہ سیانے ہو گئے ہیں, سیانے کوے بن گئے, بندے بھی عورتیں بھی, سب. جو سادہ ہے, ٹروتھفل ہے, وہی کامیاب ہے. رسول اللہ نے کہا یہ ہے صراط مستقیم. رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے کیا تھا آپ نے, یہ چھوڑ پھر یہ کہا یہ ہے صراط مستقیم, بالکل سیدھا سمپل راستہ جو ہوتا ہے, صداقت, خیانت اور جھوٹ سے پاک. یہ سب سیانے ہیں. یہ محاذ بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اچھا, اس میں کون کون انوالو ہوگا؟ اس میں وکیل سبھی کا انوالو کرنے کی کوشش کریں جو گے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ بنائیں گے. حکومت کے خلاف بھی بنائیں گے, کیونکہ طاقت تنگ کرتی ہے. میں نے یہ نقطہ بیان کرتے ہوئے مجھے 15-20 سال ہو گئے جو میں نے اپنے گرامی قدر استاد سے سیکھا تھا بڑی کوشش سے. پاور انٹاکسیکیشن, طاقت کا خمار اور مزید طاقت حاصل کرنے کی خواہش. وہ اقبال نے ایک اور معنی میں کہا تھا, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وہ ذوق خدائی نہ پراسرار غلط نیگیٹو معنی میں ذوق خدائی, لیکن ذوق خدائی سبھی میں ہوتا ہے, ہمارا حکم چلے, جس کا شعور ہو. آج میں نے دن میں سوچا کیا عالی مرتبت ہستی اللہ نے پیدا کر دی تھی. سخت ترین لوگ, یعنی ضدی ترین لوگ, وعدے کے تو خیر پاسدار تھے, مہمان نواز تھے, کہ ضدی اتنے ضدی کبھی دنیا میں نہیں دیکھے گئے, جو بچیوں کو دفن کر دیتے تھے, اس پہ فخر کرتے تھے, جن کے بہادری کے تصورات بہت ناقص ہو گئے تھے. وعدے کے پکے تھے, جھوٹے نہیں تھے, وعدہ نہیں توڑتے تھے. ان پہ ایک ہستی کو بھیجا گیا, کیا جادو کیا آپ نے, اپنے علم سے, اپنے محبت سے, اپنی آج سے, اپنی ایسی انسانوں کے ساتھ محبت کی, آنے والی تمام نسلوں کے مستقبل کے فکر کی, امت کے فکر کی, تمام انسانوں کی, رحمت للعالمین اسی لیے نہیں کہا, اللہ نے کہا, ہم نے نہیں کہا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہ, اگر وہ حکم دیتے اسی روز طائف کے لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیے جاتے جب ان پر پتھر پھینکے گئے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے, ہم سب خطا کار ہیں, لیکن یہ طاقت کے اظہار کا شوق ہے, وکیلوں کے سر کو چڑھا ہوا ہے. ٹھیک, اور کئی حادثے ہوئے, یہ باز نہیں ہے, باقیوں کو بھی چڑھا ہوا ہے. عمران خان صاحب بھی تو طاقت کے خمار میں ہیں. آج ان کا ایک بہت ہی انتہائی قریبی دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے, مطلب وہ ایسا دوست ہے جس کا فون سننے سے وہ انکار نہیں کر سکتے. میں نے کہا میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا لگا آپ کی بات ہوتی ہے, میں نے کہا ہم نے تو اچھا خدا حافظ کہہ دیا. اچھا ہارون صاحب, آپ نے کہا ہے کہ محاذ بنائیں گے اب وکلا برادری, اگر ایسا نہ ہوا, ان کی خواہشات کے اوپر عمل نہ کیا گیا, تو اس محاذ سے بچنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے کہ حکومت پورے سب کو کچلنے کی بجائے ایک استعفیٰ لے فروغ نسیم صاحب کا, اور انہیں نہیں کیوں, نہیں, اس کے بعد تو بہت طاقت کا خمار بڑھ جائے گا. کیا پھر احتجاج ہوگا, سڑکیں رد عمل میں سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرے, استعفیٰ تو ان سے نہ لے, اس لیے کہ ان کا کوئی کیا قصور ہے اس میں, ان کا اس میں کیا قصور ہے.
انور منصور صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ عدالت سے نکلے، ایک عدد ویڈیو ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں شہزاد اکبر صاحب اور فاروق نسیم صاحب بھی ان کے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے، عدالت سے باہر نکلتے ہوئے حکومتی ایما کے اوپر جو بیان بازی کی گئی وہ حکومتی ایما پر کی گئی۔ اب فاروق نسیم کا استعفیٰ اسی لیے بار کونسل ڈیمانڈ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تیاری کر لیں سڑکیں بند ہوں گی؟ نہیں، وہ تیاری تو انہیں سلیقہ ہی نہیں ہے تیاری کرنے کا، وہ کوئی کوہیژن تھوڑی ہے ان کے اندر، چین آف کمانڈ نہیں ہے۔ یہ ہوگی سفارائی، دیکھیں نا کیس بناتے ہوئے جن نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا اس کو نہیں رکھا۔ معاشروں کا مزاج ہوتا ہے، برادریوں کا مزاج ہوتا ہے۔ دیکھو نا افتخار چودھری کے معاملے میں سپریم کورٹ کیسے ڈٹ گئی تھی، متفقہ فیصلہ دیا تھا ان کے حق میں، 2 سال وکیلوں نے بھوک کاٹی، ڈامینیشن نہیں وکیلوں کو، وکیل کو آپ کو پتہ ہے وکیلوں کو بینک قرضہ نہیں دیتے، ویسے صحافیوں کو بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ ان سے جھکانا، ان سے بات بنوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مگر یہ طاقت تو کس کی ہے؟ طاقت تو صرف اس کی ہے جس نے نیلا آسمان بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے زمین بھی نیلی ہے، زمین دور سے نیلی دکھائی دیتی ہے، یعنی جب دور سے اس کو دیکھا جائے نیلی زمین اور نیلا آسمان، جیسے نیلا سیارہ اس کو کہتے ہیں، ویسے تو اس کو خاکداں کہتے ہیں، مٹی کا رنگ تو مٹی کا اپنے ہی الگ رنگ ہے۔ کوئی راستہ بن سکتا ہے ہارون صاحب کے مذاکرات کیے جائیں؟ بہت راستے، بار کونسل جب آپ تہیہ کر لیں، آپ نے حکمت سے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایک نہیں 10 راستے کھل سکتے ہیں۔ اچھا، سنسیئر کے لیے، اس کے لیے ناکامی نہیں لکھی گئی، جو سنسیئر بھی ہو اور عقل و دانائی سے بھی ٹھنڈے دل سے کام لے، جو عارضی فائدے کی نہ سوچے، بڑی تصویر دیکھے، اس میں کوئی بنی نوع انسان کا فائدہ سوچے، ملک کا فائدہ سوچے، امن چاہے، ہیں جی۔ وہ تو آپ کو کل کیا واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو پاکستان 4 کرکٹ، ایک آدمی نے، ویسے اور بھی بہت سے کر رہے ہوں گے، اچھا، مگر اس کی ایک آدمی کی دعا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو فوراً یقین ہو گیا۔ اچھا ہارون صاحب، ان کی ایک ڈیمانڈ پاکستان بار کونسل کی یہ بھی ہے کہ فاروق نسیم صاحب کے اگینسٹ جو ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کے لیے بنایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے اس کے آثار ہیں کہ اگر ان سے ریزائن نہ لیا جائے تو اس کے باوجود ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو ماسٹر مائنڈ پلان تھا وہ فاروق نسیم صاحب کا ہی بنایا گیا۔ نہیں، عدلیہ کو بدنام کرنے کا کوئی ماسٹر مائنڈ پلان نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے احترام میں، فوراً ان سے استعفیٰ لیا گیا، یہ کہا گیا ملتوی کر دیں، جس نئے اٹارنی جنرل کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کوئی اگریسو آدمی نہیں ہے، حکومت ججوں کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ جو ابھی ریفرنس کا معاملہ ہے اس میں نزاکتوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں تو بات کرنی ویسی جہالت کی بات ہوگی جو عدالت میں زیر بحث ہو، لیکن دیکھیے ایسے لوگ ہوتے تو ہیں نا، بیوی بچوں کے نام پہ جائیدادیں بناتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو کیس کی سماعت ہوگی تو ججی جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ قوم مانیں گی، وہی ماننا چاہیے، لیکن نزاکتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ آگ ابھی زیادہ نہیں ہے، ابھی سے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، سیاسی بھی بھڑکانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی بھڑکانے کی کوشش کرے، کوئی عمران خان صاحب سے تو بہت سے لوگ ناراض ہیں نا، اور عمران خان صاحب موقع بھی بہت دیتے ہیں، اور پاکستان آرمی ٹارگٹ ہے، مائنڈ اٹ، 1 کا نہیں، 2 کا نہیں، کئی ملکوں کا، کئی قوموں کا، پاکستان کو آرمی نے بچا رکھا ہے، آئین نے نہیں بچا رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی آگ اتنی بھڑکی نہیں ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا، اس آگ کو یہیں پر ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو صدر ٹرمپ جو کہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جی کل سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کا دورہ، وہ انڈیا کے دورے پر جائیں گے۔ ایک پوائنٹ آف ویو، ایک پہلو جس کے اوپر کل کے مقابل میں ہم نے ڈسکشن کی تھی، مگر ایک اور اہم پہلو ہے تجارت سے منسلک اور مذہبی آزادی سے منسلک، اس سے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا ہارون صاحب،
اپنے ہی شو میں صدر ٹرمپ کے انڈین دورے کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اب اور بھی کئی دیگر پہلو ہیں جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے. کل تک یہ تھا کہ شاید انتخابات میں کامیابی کے لیے امریکی صدر یہ دورہ کرے اور انڈیا کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اس سے نظریں یا توجہ ہٹانے کے لیے حربہ ہو رہا ہے. مگر اب کہا جا رہا ہے کہ جو تجارتی معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی, کیونکہ اگر چائنا کے ساتھ امریکہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے تجارت سے ریلیٹڈ تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے لیے بہت بڑا یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. نہیں, ایگریمنٹ تو ان کا آلموسٹ ہو ہی چکا اور بہت کم ایشوز رہ گئے ہیں. وہ ٹریڈ وار شروع اس نے چین کے ساتھ اس لیے کی تھی کہ سودے بازی کر کے کچھ رعایتیں حاصل کرے, جو وہ کر چکا ہے. اب اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی وہ 2-3 مقاصد, بڑے مقاصد ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ دیکھیے, یہ ہمارے ہیں جو ڈبیٹ کم ہوتی ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, جی میں تو خیر زیادہ نہیں جانتا مگر جو جانتے ہیں ان سے ملتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں. یہ کویڈ ہے, یہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا چہار, جی, اور ہم چار کہتے ہیں. ہاں جی, تو یہ 4 کا ایک گروپ ہے. یہ ہے امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا. ٹھیک ہے. آسٹریلیا تو اس لیے ان کے ساتھ ہے کہ سپر پاور کے ساتھ ہے, جیسے برطانیہ کے ساتھ ہے. ایک گوری قوم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور آسٹریلین نے بھی وہی کیا, انہوں نے وہاں ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا تھا, انہوں نے ورجنز کا قتل عام کیا آسٹریلینز نے. جاپان چین کے خلاف ہے اور امریکہ نے اس کی ترقی میں مدد دی ہے اور انہوں نے ایک دائمی سمجھوتا ان سے کر لیا. یہ انڈو پیسیفک جو ہے, بحر الکاہل جو امریکہ کو چھوتا ہے, اور پھر بحر ہند ہے جو انڈیا کو چھوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا وہ کہتے ہیں ہمارا ایریا آف انفلوئنس ہے. اچھا. آسٹریلیا تک بول کے. تو اس میں چین کو کنٹین کرنا اب ایک بڑا مقصد بن گیا ہے کہ وہ کیسے کیا جائے. ایک یہ فوری مقصد کیا ہے, ایک تو وہاں سے وہ تو مانگتا پھرتا پیسے. یہ بڑی اہم بات ہے. مودی؟ نو, ٹرمپ. وہ پیسے مانگتا پھر. وہ ٹرمپ جیسا تو کوئی بنیا دنیا میں کبھی حکمرانوں میں آیا ہی نہیں تاریخ میں, پوری تاریخ میں نے بڑا غور کیا, مجھے کوئی یاد نہیں ہے. ہر وقت پیسے کمانے کی دھن. ہمارے نواز شریف میں بھی تھی مگر بیچارے کے پاس اتنا تھا, ایک ملک تھا اس کو جتنا بنا سکتا تھا. یہ زرداری میں بھی یہی دھن تھے, مگر اتنے اس ملک کو بڑا لوٹا بھائی. ہے. اس میں سے سعودی عرب سے 1000 ارب ڈالر کا کانٹریکٹ کیا اسلحہ بیچنے کا. اور امریکیوں کی نفسیات کیا ہے, یہ اکنامک اینیمل ہے, معاشی حیوان ہے. چینی میں یہی بنتے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ لیونسکی کا تھا نا, کارٹر کا, اس کا امریکی صدر کا, وہ خاتون کا سکینڈل تھا نا, اس کو دوسری دفعہ پھر انہوں نے الیکٹ کیا, اس کو کوئی سزا نہیں دی. جب معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو امریکی خوش ہے. اب معاشی تو بڑا بوم ہے امریکہ میں. انڈیا میں کچھ سلو ہوا ہے, لیکن وہ انڈیا اسلحہ خریدے گا. اس کا فائدہ کیا ہے, امریکہ کی حمایت چاہیے مودی کو, انڈیا کو ملک کو بھی چاہیے. انڈیا کی امریکہ کی مطلب حمایت کا مطلب جاپان کی ہم کچھ نہ کچھ ہیلپ بھی ہے, آسٹریلیا کے بھی ہے, اسرائیل کی بھی ہے. اسرائیل بھی بیچ میں ایک پلیئر ہے, ایک انہوں نے رکھا ہوا. ڈیفینیٹلی سب کی تھوڑی بہت تو حمایت اور مدد. پھر انڈینز کے ووٹ ہیں, وہ چندہ بھی دیں گے, اور وہ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. وہ جوش و خروش اگر مہم چلاتے ہیں, ایک آدمی 10 ووٹر لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کا تو یہ ہے, انڈیا کے بھی اپنے مفادات ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. اسلام دشمنی کامن ہے. ہم سے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے لوگ کم سوچتے ہیں اس پہ. ہم سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی شامل ہو جاؤ اس گروپ میں. وہ جو 2 دفعہ یہاں لیکچر دے کے گئی ہے خاتون سیکٹری ایلس ویلز کی بات کر رہا ہے. ایلس ویلز کیا لیکچر دے کے گئی ہے, ابھی اس میں تمہارا نقصان ہو جائے گا. مطلب اس گروپ میں شامل ہو جاؤ, تمہیں اور کئی فائدے پہنچیں گے, حکمرانوں کو بھی, قوم کو بھی. وہ کیوں کیا فائدہ پہنچے گا. ہم تو اگر کوئی چین کو چھوڑ دیں تو ہم سب سے بڑا کوئی احمق ہی نہیں ہوگا. اس لیے ہے کہ انڈیا کی بالادستی قبول کا ہمارا تو وجود کا جواز ہی ختم ہو جائے گا. وہ میر نے تو اور معنوں میں کہا تھا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو کہ ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا. ہے جی, وہ کشکا یہاں لگاتے ہیں نا ہندو جو نشان, اور دیر کہتے ہیں مندر کو. تو وہ جو ہے وہ تو ہم سے یہ چاہیں گے نا کہ یہ اپنا اسلام جو تم لیے پھرتے اس کو ختم کرو. یہاں جو لوگ قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, not even once in his life, قائد اعظم not even once in his life انہوں نے یہ لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا. روادار تو وہ اتنے تھے کہ سبحان اللہ جی خوش ہو جاتا ہے.
وہ کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے کسی قوم کے خلاف. یہ تو اسلام کے خلاف بڑا اوپنلی ان کا تعصب ہے اور ہندوتوا جو وہ تو نظریہ اس سے ہندوتوا تو مطابق بدلا بھائی. تو وہ 25 سال پہلے لگ بھگ BBC پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس زمانے میں دلی سے ہوتا تھا. اچھا وہ پڑھے لکھے لوگ ہندو, پوری مڈل کلاس جو ہے انڈیا کی وہ چلی گئی ہے انتہا پسندی کی طرف. وہ خبت عظمت, وہ طاقت کا نشہ. ان سے پوچھا کیا انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کر دینا چاہیے؟ 25 سال پہلے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا خاص. میجارٹی نے کہا یس. وہ جو ہے نا عظیم انڈیا, نہرو بھی یہ خواب دیکھتا رہا, گاندھی بھی یہ خواب دیکھتا رہا, مدر انڈیا, عظیم انڈیا. انڈیا تو کبھی عظیم تھا ہی نہیں. یہاں تو جب مغلوں نے اس کو میں کچھ, اب وہ جائے گا. اچھا وہ 24 کلومیٹر کا راستہ ہے. اس ٹور کو نام دیا گیا نمستے ٹرمپ. اچھا ٹرمپ کو سیلوٹ ٹو ٹرمپ. کہا جا رہا ہے بہت بڑے لیول میں شاید وہ یہ کوئی دیواریں ایک بنا رہے president ہیں ہے. کچی آبادیوں کے سامنے. تاکہ وہ سب اچھا ننگا نظر انڈیا آئے. نظر نہ آئے. بھوکا 10 سے ننگا. 15 کروڑ وہ ہیں جن کا ڈاک کا پتہ ہی نہیں. کوئی 60-70 کروڑ ایسے ہیں جن کی زندگیاں مزریبل ہیں, مگر مڈل کلاس ایک موجود ہے. معاشی ترقی ہو رہی ہے, سائز بڑا ہے, مارکیٹ بڑی ہے, دنیا اس کی طرف متوجہ ہے, اور ان کے مفادات مشترکہ ہوتے جا رہے ہیں. اینٹی مسلم. اب وہ جو خبر چھپوائی ہے نا, وہ دیکھیں نا, وہ بڑے ٹیکٹفل ہیں. نیو یارک ٹائمز کی بات آپ کر رہے ہیں. وہ آج خبر چھپوائی ہے کہ مذہبی آزادیوں کی بات کریں گے, کر دیں گے. ہاں جی, کہا جا رہا ہے پاکستان کا موقع بھی جیسے ہوگا میں وقفے میں ذرا سے اعتراض کر دوں کہ فلاں سوال آپ اس طرح پوچھ لیتے تو اچھا تھا, بس ذکر کر دیں گے. اس کو کوئی, پاکستان کو کوئی امریکہ سے امید نہیں رکھنی چاہیے. افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت ہے, مجبوری ہے. پاکستان کو اپنے پتے نہایت سوجھ بوجھ, تحمل, حکمت مگر دلیری کے ساتھ کھیلنے چاہیے. ہماری بقا جو ہے, پوری تاریخ یہ کہتی ہے کنفیوشیسزم کا اور اسلام کا رائز ایک ساتھ ہوا ہے, اور رسول اللہ کے اس قول مبارک کو نہ بھولیں. کہا جاتا ہے کہ یہ 100% مصدقہ نہیں ہے, مگر لگتا ایسا ہے کہ رسول اللہ کا قول ہے. ہم تو ایک طالب علم کے حیثیت سے اس کو دیکھیں گے, محدث کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ معتبر ہے. اطلب العلم ولو کان بالصین, چین سے سیکھو چاہے چین جانا پڑے. چاہے چین جانا. تو چین کھڑا ہوا ہے, امریکہ کی دشمنی نہیں چاہیے, ہم کیوں دشمنی اس سے کریں؟ اور ہمیں انڈیا کے ساتھ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. دیوانے ہیں جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں, جنونی ہیں, بے وقوف. مسلمان تو جب جیت بھی رہے تھے تو جنگ نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کہتا ہے کہ ایران اور عرب کے درمیان ایک آگ کی دیوار حائل ہو جائے. اسے خون بہتا ہے, انسان مرتا ہے. اس وقت تو نہ میزائل تھے, نہ راکٹ تھے, نہ ایٹم بم تھے, نہ کوئی تو یہ جو ہر کیمیکل ویپنز تھے. یہ جو بات کی جا رہی ہے پاکستان, اور جب وہ جائے گا وہاں جی آگرہ, تاج محل, کہا جا رہا ہے وہ بندروں نے یلغار کر دی ہے. ہارون صاحب, وہ بندر تو یلغار کرتے ہی رہتے ہیں. ابھی بڑا خطرہ, میں ایک رپورٹ کھانے پڑھ رہی پینے تھی, کی چیزیں ہوں گی نا. ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے ہیں بڑا خطرہ اب لاحق ہو گیا بندروں سے. میں ایک بندروں سے رپورٹ تو پڑھ رہی بچا تھی. لیں گے. ٹرمپ کو خطرہ اس کی اپنی حرکتوں سے ہی ہے. ہر آدمی کو اپنی حرکتوں سے ہی خطرہ ہوتا ہے. وہ اکبر اللہ آبادی بڑا مذاق اڑاتے تھے نا, کہ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں, میں منصور نے, تو اس نے فرنگی نے کہا میں بوجھنا ہوں, میں بندر ہوں. وہ جو تھیوری ہے نا کہ بندر سے ارتقا تو ہوا ہے, مگر بندر سے تو نہیں ہوا. تو اس پر ایک دوست نے کہا فکر ہنس کر ہر کس بقدر ہمت اوست, جتنی کسی کی فکر ہوتی ہے اسی طرح وہ سوچتا ہے, جتنی بلندی ہو فکر میں. تو یہ پاکستان کو, لیکن پاکستان کے پاس بڑے کارڈ ہیں, افغانستان ہے, سینٹرل ایشیا. دیکھ ہمیں جو یہ انہوں نے رکھا ہے نا 4 مہینے کے لیے, جس کو ہم بڑی فتح سمجھ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. ہم نے بہت سے اقدامات کیے, فیور کی ان کو افغانستان میں, ان کی مدد کی, لیکن پھر بھی انہیں گرے لسٹ میں رکھا. یہ بھی امریکہ اور بھارت کی مشترکہ خواہش کی وجہ سے ہوا. تو پاکستان اس کے اوپر احتجاج کیوں نہیں کر رہا ہارون صاحب, جبکہ افغانستان کے معاملے ہم بڑی معاونت ان کی کر روز چکے قرض ہیں. مانگنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں. ہمارا جو امیر آدمی ہے اس نے نیک وقت نے کبھی قرض دینا نہیں, سرمایہ ملک سے باہر رکھنا ہے. ہر ایک نے, کاروباریوں نے, سیاستدانوں نے, بیوروکریٹس نے, بچے باہر پڑھانے ہیں, کرپشن کرنی ہے, تو ملک مضبوط ہے. ہم اس ملک کو اون کتنا کرتے ہیں,
ہم تو اس ملک کو اون نہیں کرتے. لیکن ہارون صاحب افغانستان کے معاملے پر یہ جو پیس ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس پہ پاکستان نے جتنا بڑا اور اہم رول ادا کیا اس کے بعد گرے لسٹ کے اندر رہنا یقینی طور پہ پورے پاکستانیوں کے لیے بڑا ایک سنگین قسم کی صورتحال تھی کہ اب تک ہم گرے لسٹ کے اندر کیوں ہیں جبکہ پاکستان وہ تمام اقدامات کر رہا ہے جو کہ فاٹف کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے نا. وہ دیکھو فیصلہ تو دنیا نے کر رہا ہے نا, دنیا ہمارے خلاف تو نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, لیکن ہماری مدد بھی نہیں کر رہی. چھوٹی مارکیٹ ہے, کمزور ملک ہے. جب ہم خود ہی اس کے بارے میں, ایک تو اول دن سے یہ غیر مستحکم رہا, پاکستان کبھی مکمل طور پہ مستحکم ملک نہیں رہا اور قدیم ملک نہیں ہے. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں جب انڈسٹری نیشنلائز کی گئی تو اس سے ایسی تباہی آئی, وہ سرمایہ دار کو ایسا خوا جس کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں وہ بڑا کمزور, بڑا محتاج ہوتا ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, وہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو میراثی چلا گیا, ٹیلے پہ بیٹھ کے حقہ پینے لگا. اس نے کہا آج غربت نے بڑا مزہ دیا, غربت کا مزہ تو آ جایا. بات یہ ہے کہ یہ جو ارب پتی ہے نا ہمارے کھرب پتی, یہ نواز شریف صاحب لندن میں, لندن آپ کو پتہ ہے بلیک منی کا سب سے بڑا مرکز بن گیا دنیا میں. بلیک منی لے کے آؤ, وہاں کاروبار کرو, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں. نواز شریف لندن چلے گئے, اب وہ پروٹیکٹڈ ہیں. لیکن اپنے ملک میں کسی کو اجازت نہیں ہے ہارون صاحب, باہر کے ملکوں سے کوئی بھی آ کے انویسٹ کر دے, اپنے ملک میں اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں نہیں. وہ اپنے لوگوں کو تو قانون کے تحت رکھتے ہیں اور اس میں ان کا فائدہ ہے. دیکھیے جوز کے بعد سب سے زیادہ ٹیکٹفل قوم دنیا کی کون سی ہے؟ انگریز. انہوں نے غلامی صحیح ہے, ان پر نارمنز نے, رومن نے, اپنا کس نے حکومت کی ہے, مگر انہوں نے بھی تو راج کیا. پھر ہارون صاحب راج تو انہوں نے اپنے ٹیکٹفلنس سے کیا نا, اپنے سے علوم سیکھے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کی. مگر یہ کوئی دنیا میں امن کے خواہش مند نہیں ہے, ٹیکٹفل بہت ہے. ٹھیک, اپنے یہ دیکھو, وہ ایک بات وہ سمجھ گیا, تاریخ سے انہوں نے سبق سیکھا, بڑے اہم سبق سیکھے. اس میں سے ایک یہ ہے, تعلیم کی اہمیت کو سمجھ گئے, عدالتوں کی اہمیت کو سمجھ گئے, معاشرے میں انصاف, امن انصاف, جس معاشرے میں امن انصاف ہے سرمایہ محفوظ ہے. صحیح. اور وہ دیکھیے لے جاتے ہیں لوگ سرمایہ, وہاں دنیا کی بہترین برین ڈرین وہاں ہوتا ہے, بہترین. ابھی چلے گئے ہمارے چیف جسٹس صاحب وہاں پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, کتنا بڑا سرمایہ جو وہاں منتقل ہو گیا. ایک چیف جسٹس جو آدمی ساری عمر جس نے قانون پڑھایا ہے, بالکل, اس سے وہ بینیفٹ کریں گے. ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو ان کی مذمت, چیف جسٹس کی مذمت کر دے گا, کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے گا, ان سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کوئی کرے گا. اچھا ہارون صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بیچ ایک کشیدگی ہے مسئلہ کشمیر کو لے کے, اور خاص طور پہ یہ جو بھارت کا شہریت قانون آیا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ بھارتی شہریت نہیں ہے تو یہاں سے موو کر جائیں. اچھا ہارون صاحب, کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب کچھ بات کریں گے, آپ پہلے بھی آربیٹریشن کی یہ آفر کر چکے ہیں. کیا آربیٹریشن تو ہونی ہی نہیں, اور آربیٹریشن ہو تو انگریزوں کی آربیٹریشن تھی نا, انہوں نے بنایا تھا نا وہ سرحد. گرداسپور پاکستان میں شامل ہوتا تو کشمیر میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی آرمی, دوسرا راستہ تو انہوں نے بعد میں بنایا. ابھی سٹل کوئی فیوچر نہیں کشمیر سے کوئی, وہ کیا وہ کریں گے کشمیر کا فیوچر؟ یہ کشمیر کی آزادی ہے. ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فیصلے پاکستان کون چاہتا تھا, انگریز چاہتے تھے پاکستان بنے. اگر انڈیا بیٹھا ہوتا سینٹرل ایشیا کا, اگر انڈیا اور سینٹرل ایشیا کی سرحد ایک ہوتی, یعنی افغانستان کے بارڈر پہ بیٹھا ہوتا, تو یورپ کو اور امریکہ کو فائدہ تھا نا, ان کا حلیف بنتا نا. یہ پاکستان بنانے سے تو نہرو ناراض تھے, غیر جانبدار تحریک میں گئے, روس اور وغیرہ کا ساتھ دیا, لیکن فائنلی آج وہ امریکہ کے ساتھ چلے گئے. ایک دن ایرانی ملا بھی چلے جائیں گے ایرانیوں کے ساتھ. جس کے اغراض چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ یہی کرتا ہے. چلیے ایک بریک کی طرف ابھی بڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, انٹرنیشنلی تو ہم نے بات کی, اب کرنٹ پولیٹکس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زراعت کو جو شدید خدشات لاحق ہو چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹڈی دل کی طرف سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں مختلف حصوں میں, جو فصلیں بری طرح سے تباہ کی گئی ہیں. اب پاکستان کی گورنمنٹ کیا انیشیٹوز لے رہی ہے, اس سے متعلق میں بات کروں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ان کانکنوں کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گی جن کی زندگیاں ان کانوں سے کہیں زیادہ تاریخ ہیں, اور ان سے متعلق حکومت کوئی سٹانس نہیں لے رہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت بنیر کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہارون صاحب, میں اس سے متعلق بات کروں گی. ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں, ہمیشہ افسوس بھی ہوتا ہے, ہمیشہ بات بھی ہوتی ہے, مگر گورنمنٹ ہمیشہ سوئی رہتی ہے.
पूरी कौम ही सोई रहती है, मीडिया भी सोया रहता है, हम भी सोए रहते हैं। नहीं, हम भी सोए रहते हैं। नहीं, हम बिल्कुल मजबूर नहीं हैं। हमने हुकूमतों के खिलाफ वकील उठ के खड़े हो गए, हुकूमत को जाना पड़ा, मुशर्रफ को जाना पड़ा, वर्दी उतारनी पड़ी जब उसकी गिरफ्त इतने मजबूत थी। मीडिया जब खड़ा हो गया, मीडिया हाउसेस बंद हो गए, चैनल बंद हो गए, मगर मीडिया खड़ा रहा, इसलिए वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। बर्रे सगीर में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, मगरब में इंसानी जान की कोई कीमत है, ठीक है ना। हम कभी आपने सुना है वो उसके प्लेटलेट्स कम हो गए नवाज शरीफ के, या जरदारी साहब बीमार हो गए, या इमरान खान साहब की कोई छोटा मोटा हादसा भी पेश आ गया, या कोई चीफ जस्टिस को पेश आ गया, हम अमीरों को इंसान समझते हैं, गरीबों को जानवर, जानवरों से भी बदतर। वो बीमार हो, वो मर रहे हो, ये मुझे आप बताइए, ये तो अजियतनाक है। कभी हमने देखा है कि कोई कान जो दुनिया से चला गया, उसकी झोंपड़ी दिखाई गई, उसकी बीवी, पता है ज़रा तलाफी कितना है? कितना है यार? 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए, 20 लाख 25 लाख रुपए। पहली बात तो ये है कि यूरोप में क्यों नहीं ऐसा होता था। इंसानी जान बड़ी बेवकूफ़ थी यूरोप, मगर अब उसकी कीमत है हारून साहब। जब उन्होंने समझ लिया, वक़्त है तो उन पर अल्लाह का करम है ना, कम से कम इस दुनिया में तो है ही। ब्राज़ील में एक वाक़या हुआ था तो दुनिया में सबसे बड़ी खबर थी, और जब वो बच गए, लम्हा बलम्हा, ये 2-3 साल पहले का वाक़या है, वो कार्रवाई रिपोर्ट होती रही तो जश्न मनाया गया ब्राज़ील में, हमारे बच्चे बच गए, हमारे लोग, हमारे। यहाँ जो है, यहाँ वो बुनियादी हिफाजती इंतजामात ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, ठीक है। वो हम तो रोते हैं शहजादों के मरने पे, अमीरों के जाने पे। वो एक अफगान फैमिली थी, कुछ लोग गए, 20-25 लोग कराची के घर में गए। मेरे एक दोस्त थे इकबाल लतीफ़ साहब, बड़े, जिनकी जहानत और फतानत के बड़े चर्चे हैं दुनिया के शेयर मार्केट में, वन ऑफ टॉप 3 एक्सपर्ट्स। वो नवाज शरीफ साहब के भी एडवाइज़र रहे, अमीर कुवैत के एडवाइज़र हैं इस वक्त। अच्छा। तो वो 25-30 आदमी गए उनके घर, अफगान महाजर आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं अपना मकान दे दें, उन्होंने उनके वालिदा ने इनकार कर दिया। अच्छा। 25-30 आदमी घर में रहेंगे, 25-30-40 आदमी, बड़ा मकान था 8-10 कमरों का, तो ख़राब करेंगे इसको। उन्होंने कहा अफगानियों को नहीं देना, ये नहीं कहा तादाद दे दो, अफगानियों को नहीं देना। अच्छा। मगर कुछ दिन के बाद वो गए तो उन्होंने देखा अफगानियों को दिया है, मगर भाई बड़ी अमीर फैमिली। उन्होंने अपने भाई से पूछा डरते डरते, वालिदा साहबा से तो नहीं जुर्रत की, ओ भाई फिर अफगानियों को दे दिया। कहने लगा भाई अमीरों पे तो तरस आ ही जाता है ना। हमें इस खून खाक नशीना था, रश्क खाक को, जो उसका मिसरा है ना, वो याद आता है फैज़ साहब का, बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है, मुझे ख्याल नहीं है, मैं निकाल के लाता तो ना अलम पे रकम हो के मुश्तहर हुआ, ना जनाब ये कोई बयान जज़ा मिला इसको, ना कोई, ये गरीब आदमी है, ये हमारे नज़दीक आदमी ही नहीं है, ये मरता मर जाए, है जी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये छोटे बच्चे जो इनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा होता है, वज़ीर आज़म को नींद कैसे आती है? उसने कहा था फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने, ऐन से अयाज़, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा था हारून रशीद ने, और तेरा क्या होगा? अपने ज़माने का बहुत बड़ा दरवेश था, सूफी था, जिसकी बारगाह में हाज़िरी बड़ी मुश्किल थी, इसलिए हासिल थी कि वो तन्हा रहना पसंद करता था। सुफियान सूरी को साथ लेके वो चले गए, और उसका बड़ा मेथड था, कुरान मजीद की तलावत शुरू करते थे, जब वो सुनते थे तो फिर इजाज़त देते थे दरवाज़ा खोल दें, इसलिए कि दिल नरम पड़ता था, वरना वो ज़िक्र फ़िक्र में रहते थे। ठीक। वो कहा हारून रशीद से कहा तेरा बनेगा क्या ए खूबसूरत चेहरे वाले, तेरा बनेगा क्या? तुझे तो सारी उम्मत का हिसाब देना, तू किस किस का हिसाब देगा? और वो इतना रोया कि उसकी हिचकी बंद गई। बात यह है वज़ीर आज़म को नींद कैसे आती है? एक बच्चा जो है उसके साथ देने, एक बच्चा, और यहाँ एक तो बच्चा जो है वो हमारे ही बच्चे जैसा है, और रोज वाक़यात हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हारून साहब, थाना में लोगों को पीटा जाता है बेरहमी से, उसको रोकने की किसी ने क्या कोशिश की? कमजोर को पीटा जाता है, कमजोर को।
درد دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ اگر درد اور احساس نہیں ہے، اور احساس ہوتا ہے نا، ایک آدمی دیکھتا ہے کسی غریب کو، ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی ساری زندگی دے دی، عیدی صاحب نے دے دی، ادیب رضوی نے اپنی ساری زندگی دے دی، ہاں جی۔ یہ غزالی ٹرسٹ فاؤنڈیشن والے کل آئے تھے، ایجوکیشن ٹرسٹ والے، انہوں نے ہزاروں تعلیم، 1 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں 50,000 غریب ہیں یا یتیم ہیں۔ اس خزانے میں تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ان کارکنوں کے لیے کوئی پینشن، کوئی ویلفیئر کا بھائی سادہ بات ہے، اس کے یہ محکمے کو سختی کرنی چاہیے، یہ اس کے رولز ہیں، ان کی پابندی کروائیں، اور اس کی زر تلافی جو نقصان ہو جائے کم از کم 20 لاکھ ہونا چاہیے، اس کی انشورنس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور ان کو یاد دلائیں، اور ان کو یاد دلائیں کہ انسانوں کو انسان سمجھو، جانور نہ سمجھو۔ اور انسانی جان کی جو کوئی بچوں کے قیمت ساتھ ہوتی ہے، کوئی درندگی ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اس پہ میڈیا پہلے شور مچاتا ہے جب واقعہ ہوتا ہے، آج کل واقعات ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اس سے متعلق بھی فالو اپ دیں گے اپنے دیکھنے والوں کا۔ آپ کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔